اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ایک نیک بندی گزری ہیں۔ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی، ماں کے پیٹ میں ہیں، ان کی ماں ان کے لیے دعا کر رہی ہیں، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں نے اسے تیرے لیے وقف کر دیا، تو اسے قبول فرما لے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے انہیں قبول فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے، وہ ان کے کفیل بنے۔ حضرت مریم علیہ السلام مسجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں رہتی اور سارا دن ذکر و عبادت میں مشغول رہا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی رحمت ہوتی، اس کے لیے بے موسم کے پھل بھیجے گئے۔ لوگوں کے اندر ان کی عبادت اور تقویٰ کی ڈاک بیٹھی ہوئی تھی، لوگ بہت عزت کرتے تھے ان کی۔ ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، قرآن مجید میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک سورت کا نام بھی سورت مریم رکھا گیا ہے۔ انہوں نے غسل کے لیے اپنے مکان کی مشرقی سمت کو اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ وہ مشرق کی طرف گئیں۔ جب وہ مشرق کی طرف گئیں تو انہوں نے اپنے ارد گرد ایک حجاب تان لیا تاکہ تنہائی ہو جائے اور وہ غسل کر سکیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اتنے میں ہم نے ان کی طرف اپنے روح الامین کو بھیجا، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ وہ ایک بھرپور انسان کی شکل میں ان کے پاس پہنچے۔ جب تنہائی میں مریم علیہ السلام کے سامنے ایک بھرپور انسان آیا تو اس وقت مریم علیہ السلام گھبرا گئی۔ وہ آج کے وقت کی کوئی بگڑی ہوئی بیگم نہ تھی کہ ایک نامحرم کو تنہائی میں دیکھ کر مسکرا دیتی۔ وہ اللہ پاک کی نیک بندی تھی۔ چنانچہ ان کے چہرے کے اوپر گھبراہٹ کے آثار نظر آئے۔ فرمانے لگی، میں تجھ سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگتی ہوں کہ تجھ سے میری اللہ حفاظت فرمائے۔ تیرے چہرے سے تو تقویٰ ظاہر ہوتا ہے، تو کون ہے؟ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے پہچان لیا کہ بی بی مریم گھبرا گئی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا دیا کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، اللہ تعالیٰ تجھے ستھرا بیٹا عطا کرے۔ اب اس بات کو سن کر مریم کی پریشانی بجائے کم ہونے کے الٹا اور زیادہ بڑھ گئی۔ مریم علیہ السلام سوچنے لگی کہ پہلے تو میں تم سے اللہ کی پناہ مانگ رہی تھی، مگر جو اس نے بات کہہ دی ہے اس نے تو مجھے اور زیادہ پریشان کر دیا ہے۔ چنانچہ کہنے لگی، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ مجھے کسی بشر نے چھوا ہے اور نہ میں نے کوئی برائی کا کام کیا ہے۔ مریم جانتی تھی کہ بیٹا ہونے کے دو سبب ہوا کرتے تھے، یا نکاح کے ذریعے یا گناہ کے ذریعے۔ چونکہ ان کی زندگی میں دونوں کام نہیں تھے، اس لیے مریم علیہ السلام کہنے لگی، جب سبب موجود نہیں تو میرے بیٹا کیسے ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہی ہے، نہ تیرا نکاح ہوا ہے اور نہ تو نے کوئی گناہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے مریم کی پاک دامنی پر مہر لگا دی۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو ایسی بیٹی عطا فرمائے جس پاک دامنی پر ایسی مہر لگی ہوئی ہو۔ آگے فرمایا، تیرے پروردگار نے کہا ہے کہ میرے لیے آسان ہے، مریم یہ بیٹا تجھے پروردگار نے دینا ہے، کسی زلفوں والی سرکار نے نہیں دینا، اس لیے تجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس وقت مریم علیہ السلام کو اپنے اندر حمل کے آثار محسوس ہونا شروع ہو گئے۔ اس وقت مریم علیہ السلام پریشان ہو گئی۔ وہ کھجور کے ایک درخت کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ جبرائیل علیہ السلام تو چلے گئے، مگر بی بی مریم اب غمزدہ ہیں، پریشان ہیں، زندگی کا پس منظر سامنے ہے۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگی، اے اللہ میں تو تیری عبادت کرتے کرتے عمر گزارنے والی بندی ہوں، میں نے اپنی عمر اعتکاف میں گزاری، لوگوں میں میری نیکی اور تقویٰ کے چرچے ہیں، مگر آج میں اس حال میں بیٹھی ہوئی ہوں کہ جب لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر ہوگی تو میں ان کو کیا چہرہ دکھاؤں گی؟ میری ساری عبادت کے اوپر پانی پھر جائے گا، لوگوں میں بدنامی ہوگی، میری زندگی کیسے گزری، یہ معاملہ کیسے پیش آیا؟ مریم اس وقت درخت کے ساتھ بیٹھی ایسے بیٹھی جیسے کوئی ہارا ہوا جرنیل ہوا کرتا تھا۔ اس وقت اتنی گھبراہٹ تھی کہ دل کہہ رہا تھا کہ اس زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے۔ چنانچہ وہ کہنے لگی، اے کاش میں تو اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بولی بسری چیز بن چکی ہوتی۔ معلوم ہوا کہ جو عفیفہ عورتیں ہوتی ہیں انہیں اپنی بدنامی اور بے عزتی سے ہمیشہ لگا کرتا ہے۔ وہ اللہ کی پناہ مانگتی ہیں، وہ مر جانے کو پسند کرتی ہے، مگر کوئی ایسا فعل نہیں کرتی۔ اور جب حضرت بی بی مریم نے ایسی بات کہی تو پھر نیچے سے آواز آئی،
یہ جبرائیل امین نے دوبارہ ان سے کلام کیا تھا۔ فرمایا مریم تو پریشان نہ ہو، یہ رب کی باتیں ہیں، جب اس نے تجھے یہ اپنی پریشانی دی ہے تو پروردگار تیری پاسبانی بھی کرے گا۔ فرمایا جو تمہیں اپنے قریب درخت نظر آ رہا ہے اس پر ہم نے کھجوریں لگا دی ہیں، تم کھجور کے اس درخت کو ہلاؤ، تمہارے اوپر کھجوریں گریں گی، ان کو کھا لینا، اور تمہارے نیچے پانی جاری کر دیا گیا ہے، اس پانی کو پی لینا۔ اس کے بعد جب تمہارے ہاں بچے کی ولادت ہو تو اس بچے کی جبین پر نبوت کے نور کی کرنیں پھوٹتے دیکھ کر اس بچے کی جبین کو بوسے دینا، اس سے تمہارے دل کو تسلی ہو جائے گی۔ اگر لوگ تو اس سے پوچھیں گے کہ یہ کیا معاملہ بنا تو کہنا کہ میں نے تو رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، آج کسی بندے سے بھی بات نہیں کروں گے۔ یہ اس وقت کی شریعت میں بولنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا تھا، جبکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی ہے، بولنے کی اجازت فرما دی۔ چنانچہ جب مریم بچے کو لے کر آتی ہیں اور بچے کو جب سینے سے لگا کر قوم میں آتی ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں، کہنے لگے اے مریم تو یہ کیا غضب کی چیز لے کر آئی ہے؟ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ ایسا برا تھا نہ تیری ماں ایسی بری تھی، تو یہ برائی کیسے کر کے آئی؟ معلوم ہوا کہ عورت سے جب کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کے ماں باپ اور بھائیوں پر بات جاتی ہے، اس کے محرم مردوں پر بات جایا کرتی تھی۔ جب قوم نے تانوں کے نشتر چلائے تو اس وقت مریم علیہ السلام کے دل پر غم طاری ہوا، مریم بہت پریشان ہوئی اور اس بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہنا یہ چاہتی تھی کہ تم میرا سر مت کھاؤ، پوچھنا ہے تو اس بچے سے پوچھو کہ یہ کیسے پیدا ہوا۔ قوم نے بچے کی طرف دیکھا اور کہا کہ گود میں پڑا چھوٹا سا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک پاک دامن بندی کے لیے اپنی نظام کو بدل کر رکھ دیا۔ فرمایا اے میرے پیارے عیسیٰ، بچے اس عمر میں بولا نہیں کرتے، مگر آج تیری ماں پر بہتان لگایا جا رہا ہے، میں اپنے نظام کو بدلتا ہوں، اب تجھے بولنا ہوگا اور اپنی ماں کے برات کی گواہی دینی ہوگی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، سبحان اللہ، اور میری ماں بالکل پاک دامن ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اپنی پیاری بندی کی پاک دامنی کی گواہی عطا فرما دی۔ اللہ رب العزت نے ہر دور ہر زمانے میں اپنے پاک دامن بندوں کی معصوم بچوں کی زبانوں سے پاک دامنی کی گواہی دلوائی ہے۔ ماشاءاللہ۔